اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم نے جو سمر پیک کا کام کرنا ہے وہ ہے پیج نمبر 92۔ پیج نمبر 92 پہ کیا ہے کوسچن دیکھتے ہیں۔ مندرجہ ذیل انبیاء کرام کے القابات بمے وجوہات لکھیں۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہیں وہ القابات دیے، ہم نے ان کی وجوہات بھی لکھنی ہے، اور کون سے انبیاء کرام کو، جیسے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف القابات دیے ان کی خوبیوں کی وجہ سے۔ ہم نے وہ القابات بھی لکھنی ہے۔ یہاں پہ یہ جو کالم دیا ہوا ہے اور اس کے بعد ان کی وجوہات بھی لکھ لی ہیں کہ کس خوبی کی وجہ سے ان کو کون سا جو ہے لقب جو ہے وہ ملا ہے، وہ کس وجہ سے ملا ہے۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں ہم اسٹوڈینٹس۔ تو سب سے پہلے نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ان کا لقب تھا خلیل اللہ۔ خلیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا دوست۔ ان کو خلیل اللہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ بہت زیادہ مہمان نواز تھے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل اللہ کا لقب دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح ہونے والے۔ اس کا واقعہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس کا واقعہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے والد محترم کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، والد محترم کی خواہش سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح ہونے کے لیے راضی ہوئے، تو ان کو ذبیح اللہ کا لقب دیا گیا۔ اس کے بعد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کا لقب ہے کلیم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والے۔ یہ وہ نبی تھے جو کہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے ان باتیں کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا لقب ہے روح اللہ یعنی اللہ یہ ایسے نبی تھے جن کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں میں روح ڈالتے تھے، وہ زندہ ہو جاتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا لقب تھا امی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امی اس لیے تھا کہ وہ ان پڑھ تھے، ان کے پاس دنیاوی علم نہیں تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور انہوں نے ان کو وہ علم عطا کیا، اور ان کے پاس وہ علم تھا جو کسی اور نبی کے پاس، کسی اور دنیا کے بندے کے پاس نہیں تھا، جن کو دنیا کی ہر چیز کا علم تھا۔ جی اسٹوڈینٹس، اگلے پیج پہ جو ہم نے کام کرنا ہے وہ ہے کچھ اس طرح سے اپنی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں لکھیں۔ اپنی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں یہاں پہ دو طریقوں سے ہم نے لکھنا ہے۔ کیا سب سے پہلے اس کے ابتدائی حالات لکھنے ہیں، پھر اس کے بعد ہم نے کارنامے لکھنے ہیں۔ اگر ہم نے ابتدائی حالات کی طرف دیکھتے ہیں، کسی بھی شخصیت کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ فرض کریں اگر آپ نے قائد اعظم کے بارے میں لکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ شخصیت کا نام لکھیں گے، پھر اس کی تعلیم لکھیں گے، پھر اس کے بعد لکھیں گے کہ اس کے ماں باپ کے بارے میں لکھیں گے، پھر اس کے بعد آپ ان کے لکھیں گے کہ ان کے گھریلو حالات کیسے تھے، پھر انہوں نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، پھر اس کے بعد انہوں نے اعلیٰ تعلیم کہاں سے حاصل کی، پھر اس کے بعد جب اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے واپس آئے تو ان کے گھریلو حالات کیسے تھے، پھر ان کے کارنامے کہ اعلیٰ تعلیم انہوں نے جو حاصل کی وہ بھی ان کا ایک کارنامہ تھا، پھر انہوں نے لا کی ڈگری حاصل کی، پریکٹس کی، وہ بھی ان کا کارنامہ تھا، پھر اس کے بعد ان کا کارنامہ جیسے انہوں نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا ایک جگہ پر اور ان کو ایک نقطہ نظر کے مطابق لانے کی کوشش کی، پھر ان کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ دنیا کے جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ ہے دنیا کے نقشے پہ پاکستان کو لے کے آنا۔ اس طرح آپ جو بھی شخصیت لکھیں گے اس کے بارے میں آپ نے مکمل طور پہ لکھنا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے یہ کیسے لکھنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔